السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کے اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کل رات عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو رہا کر دیا ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ بات کی جائے بشریٰ بیوی کے حوالے سے، تو اس سے پہلے جو ہے نا بشریٰ بیوی کو رہا کر دیا تھا، اور کل رات سے جو اس وقت لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے پاس موصول ہو چکے ہیں، اور علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو رہا کر دیا ہے۔ اگلا نمبر اس وقت اگر آپ دیکھیں گے کپتان کا ہے، اور جو بنی گایا کی صفائی ستھرائی اس وقت کی جا رہی ہے، اور ان کی رنگ روغت اس وقت کی جا رہی ہے۔ جو لیٹسٹ انفارمیشن اس وقت موصول ہو چکی ہے کہ اب جو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے نا وہ ایک ہفتے یا دو ہفتے بعد، جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو اس وقت زیادہ تر ٹی وی چینلز اس وقت خبریں چلا رہی ہے، کیا اس میں کتنی صداقت ہے، اور اس وقت ڈیل کے حوالے سے جو مسلسل باتیں ہو رہی ہے، اور سینیٹر فیصل وابڈا صاحب نے اسی حوالے سے کچھ انکشافات کی ہے، اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی بیوی کو پہلے رہا کر دیا، اس کے بعد علیمہ خان عظمیٰ خان کو 20 دن جیل میں گزار کر ان کو کل رات رہا کر دیا ہے، اور ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو اسلام آباد کی ہوائی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور کچھ بڑی سرپرائز آنے والی دنوں میں آنے والی ہے، اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ جو ہے نا مکمل طور پر دوسری رخ اختیار کریں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے، اور ان کی جو قریبی ساتھی ہے وہ بھی اس وقت ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے۔ ایک تو بڑے لیول پر جو تبدیلی آئی ہے پاکستان میں، تو اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی جو سیاست ہے یا جو پاکستان کا جو نظام ہے اس میں تبدیلی آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ اور واضح طور پر ابھی تک جو پاکستان کی سب سے بڑی جو تبدیلی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے جو چیف جسٹس جو آنے والی چیف جسٹس ہے جسٹس یا آفریدی آج باقاعدہ طور پر حلف اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان صاحب کی اہلیہ کو رہا کر دیا ہے، جو انہوں نے 267 دن جیل میں گزاری ہے۔ اسی حوالے سے لوگ ڈیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس حد تک ڈیل کی حوالے سے جو خبریں چلا رہی ہے اس وقت، جو زیادہ تر دو تین نیوز چینل ایسے ہیں جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات چلا رہی ہے کہ شاید ایسی تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی چیئرمین ہے عمران خان سے متعلق ایسی پیک نیوز چلائی جا رہی ہے۔ کچھ ٹی وی چینلز مکمل طور پر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں بشریٰ بیوی کو پہلی نتیجے میں رہا کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جو اگر آپ دیکھیں گے کل رات سے جو علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو رہا کر دیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور پلان کے مطابق یہ سب چیزیں چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سب چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ڈیل کر گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ باقاعدہ طور پر ڈیل کے ذریعے ان کی بہنی بھی رہا ہو گئی ہے، اور ان کی جو ہے نا اہلیہ بھی اسی ڈیل کے ذریعے رہا ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر عمران خان صاحب نے پہلی یہ چیز اس پر اپنا ذہن کلیئر کرے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جمعوانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنا ہوتا تو یا بشریٰ بیوی نے ڈیل کرنی ہوتی، تو پھر بشریٰ بیوی نے 267 دن کیوں اڈیالہ میں گزاری ہے؟ عمران خان صاحب کی اہلیہ تو اگر چاہتے تھی کہ وہ ڈیل کر کے ڈیل کے ذریعے باہر آ جائے اور عمران خان صاحب سے اپنی تعلقات ختم کرے، تو آپ کو پھر جو ہے نا انہوں نے 267 دن جب گزار لی ہے، میرے خیال میں جیل میں جانے کے وقت جو سب سے زیادہ پریشان کن حالات ہوتی ہے جہاں بھی انسان جاتے ہیں، تو اس میں 2-3 ہفتے بہت زیادہ آپ کو مشکلات پیش کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے بعد انسان معمول کے مطابق وہاں کی جو ہے نا جو ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر انسان کے معاملات اتنی جو خراب نہیں ہوتی، جس طرح سے عمران خان صاحب نے 1 سال سے زیادہ اجزا اڈیالہ میں گزاری ہے، جس طرح سے ان کی اہلیہ نے گزاری ہے۔ تو میں شاید یہی اسی حوالے سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب ڈیل کرتے
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ یا دیگر جو مقتدر حلقے ہیں، جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جسٹس قاضی پادیسہ ہے جو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، اگر ان کے ساتھ بات آگے بڑھاتے تو شاید عمران خان صاحب اتنی لمبے عرصے تک جیل میں نہ گزارتے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے جس طرح سے عمران خان صاحب کی اہلیہ رہا ہو گئی تو اسی ریلیٹڈ جو خبری پیک نیوز چلا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل کر گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر عمران خان صاحب ڈیل کر کے باہر جاتے تو جو ان کے لیے اہلیہ اس وقت رہا کر دیا ہے، اگر عمران خان صاحب ڈیل کر کے اس کے نتیجے میں بشرا بی بی رہا ہوتی تو پہلے نمبر پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے جب وہ رہا ہو گئی تو پہلا جو ہے نا بنگالہ گئی اور اس کے بعد ڈائریکٹلی حکومت کو یہ دھوکہ دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ ہم نے زمان پارک کی طرف جانا ہے، اور انہوں نے گاڑی جو ہے نا پشاور کی طرف ان کے رخ جو ہے نا پشاور کی طرف کر دی اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے انٹری ماری ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بہترین حکمت عملی ہے اور جو اسٹریٹجی انہوں نے بنایا تھا جو عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیوی کے حوالے سے، تو یہ بہت بہتر کام کر گئی ہے۔ اور اس وقت جو اگر آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرتی تو کیا جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے وہ پشاور جاتی یا خیبر پختونخوا میں پناہ لیتی، وہ پنجاب میں رہتی، کیونکہ اس نے ڈیل بھی کر لیتی اور ڈیل کے ذریعے وہ جب باہر آتی تو ان کو پشاور یا پختونخوا میں پناہ لینے کی کیوں ضرورت آئی، کیوں نوبت پیش آئی۔ پہلی آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اگر عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ نے ڈیل کر کے باہر آتے تو پھر انہوں نے پشاور میں کیوں پناہ لی۔ اگر آپ دیکھیں گے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں بشرا بی بی موجود ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بشرا بی بی پر جتنی بھی بوکس کیسز تھے ان کا جو مکمل طور پر خاتمہ ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی میرٹ کی بنیاد پر آئین و قانون جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے اور ان کی جو آثار اس وقت نیچے لیول تک آ رہی ہے، اور ان کی جو جس طرح سے جسٹس قاضی پادیسہ نے ساری ججزوں کو کنٹرول رکھا تھا اور صرف لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پاکستان پیپلز لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے اس کو اس بند گلی میں دھکیلنے کے لیے جو جسٹس قاضی پادیسہ نے ججزوں کو کنٹرول کر لیا تھا، اور آج ہی کے دن اگر آپ دیکھیں گے جسٹس یا اپریدی حلف اٹھائیں گے، لیکن اس کے بعد یہی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو آئین ہے اور عدالتیں ہے وہاں سے انصاف پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی۔ تو امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی زبانی چیئرمین ہے ان کی اہلیہ اور ان کے جو بہنیں ہیں ان کو رہا کر دی گئی ہے، اور اب تک کا امید یہی ظاہر کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی پر جو قانونی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب کی جتنے بھی لیگل کیسز تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، اور یہی اس وقت انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا کب تک اڈیالہ سے رہا ہوں گی، اور وہ خیبر پختونخوا میں یہی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ جس طرح سے بشرا بی بی نے خیبر پختونخوا میں پناہ لی ہوئی ہے، اسی طرح سے عمران خان صاحب بھی جب بھی رہا ہوں گے پہلے بنگالہ جائیں گے، اور اس کے بعد انہیں پہلی بھی کہا تھا کہ میں پھر پشاور جاؤں گا اور خیبر پختونخوا کی عوام کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پشاور کی عوام کا وہ کس طرح شکریہ ادا کریں گے، لیکن میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا کہ اگر عمران خان صاحب ڈیل کے ذریعے آئے تھے تو عمران خان صاحب نے ایک جو سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے انہوں نے کبھی بھی جیل میں نہیں گزار سکتے، کیونکہ اگر کوئی ڈیل کرتے یا جس طرح سے نواز شریف نے ڈیل کی تو انہوں نے 2 ہفتے جو جیل میں نہیں گزاری اور پھر لندن گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔